کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلیٰ الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ حضرات، ہندوستان کا ایک بڑا عظیم نام ہے جس کو ہمارے ملک ہندوستان میں شاعر اہل سنت اظہر فاروقی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے 4 مصرے کہے تھے، ذرا جھوم کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ زمانے میں مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، زمانے میں مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔ نبی کی نعت کیا ہے حضرت حسان سے پوچھو، نبی کے ہاتھ سے جب نعت کا انعام ملتا ہے، نبی کی نعت کیا ہے حضرت حسان سے پوچھو، نبی کے ہاتھ سے جب نعت کا انعام ملتا ہے، نبی کے ہاتھ سے جب نعت کا انعام ملتا ہے۔ آئیے حضرات، بغیر کسی تمہیدی جملے کے ساتھ، قلت وقت دامنگیر ہے، میں گزارش کروں گا میرے دوست حضرت حافظ و قاری عارف رضا مرکزی صاحب قبلہ وہ تشریف لا رہے ہیں، ایک زوردار نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، بے سہاروں کا سہارا، آمنہ کا پیارا، عبداللہ کا دلارا، یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں نہایت محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و اصحابہ دائما ابدا۔ رب کائنات کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھیے ہر دور میں ایک گروہ حق پر قائم رہا، حق پر قائم رہے گا۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ، یعنی میرے آقا فرماتے ہیں ہر زمانے میں ایک گروہ حق پر ظاہر ہوگا، مخالفت کرنے والے اس کی مخالفت کریں گے لیکن مخالفت کا اس پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں گے تو معلوم ہوگا جب حضرت صدیق اکبر کے دور میں اس دنیا میں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ پیدا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس فتنے کو مٹانے کے لیے میدان عمل میں تشریف لاتے ہیں اور تمام صحابہ شانہ بشانہ آپ کے ساتھ رہے اور حضرت صدیق اکبر نے اس فتنے کو نیست و نابود فرما دیا۔ اس دور میں حق جماعت کی پہچان حضرت صدیق اکبر کے ذریعے ہوئی اور زمانہ گزرا، حضرت علی کا دور آتا ہے۔ حضرت علی کے دور میں دو باطل فرقے پیدا ہوئے، ایک کو رافضی کہا گیا، دوسرے کو خارجی کہا گیا۔ رافضیوں نے
رافضیوں نے تفضیل الشیخین یعنی حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی فضیلت کا انکار کیا، اور خارجیوں نے حضرت عثمان و علی کی محبت کا انکار کیا۔ اس دور میں اہل سنت کی پہچان کے لیے تفضیل الشیخین حب الختنین کا نعرہ دیا گیا، یعنی جو شیخین کو افضل مانے اور عثمان و علی سے محبت رکھے وہی سچا مسلمان ہے۔ اور زمانہ گزرتا ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل کا دور آیا، آپ کے دور میں معتزلہ فرقہ پیدا ہوا۔ معتزلہ فرقے نے بے شمار باطل عقائد و نظریات قوم کے سامنے پیش کیے۔ انہی باطل نظریات میں ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ جس طرح زمین و آسمان مخلوق ہے، جس طرح چاند و سورج مخلوق ہے، اسی طرح قرآن مخلوق ہے۔ قرآن کو مخلوق کہا گیا۔ بڑے بڑے علماء موجود تھے، بڑے بڑے مشائخ موجود تھے، لیکن معتزلہ سے ٹکرانے کی جرات نہ کر سکے، کیونکہ معتزلہ کی پشت پر بادشاہ کا ہاتھ تھا۔ لیکن رب کائنات نے اس فتنے کو مٹانے کے لیے امام احمد ابن حنبل کو پیدا فرمایا۔ اس مرد مجاہد نے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جو قرآن کو مخلوق کہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور کہا گیا اپنے فتوے سے رجوع کر لو، اپنے فتوے پر افسوس ظاہر کر دو، لیکن قربان جائیے اس مرد مجاہد کی شان پر۔ حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ میرے جسم میں جب تک خون کا ایک ایک قطرہ موجود ہے میں اپنے فتوے پر قائم رہوں گا۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ یہ ہم سے ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اس دور میں حق جماعت کی پہچان حضرت امام احمد ابن حنبل کے ذریعے ہوئی۔ اور زمانہ گزرتا ہے، اکبر کا دور آیا۔ اکبر نے دین اسلام کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اسلام کے خلاف ایک نیا دین پیدا کیا اور اس دین کو دین الہی کا نام دیا۔ اپنی طاقت اور شہرت اور قوت کی بنا پر لوگوں کو ماننے پر مجبور کرنے لگا، اس دین کو فروغ دینے لگا۔ پھر حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علم صداقت و ہدایت لے کر اٹھتے ہیں اور اکبر کے کفر کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے منصہ شہود پر جلوہ گر ہوتے ہیں اور اکبر کے باطل دین کو نیست و نابود فرما دیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس دور میں اہل سنت کی پہچان حضرت مجدد الفسانی کے ذریعے ہوئی۔ اور زمانہ گزرتا ہے، مجدد اعظم کا دور آیا۔ سرکار اعلی حضرت کے دور میں ایک دو نہیں بے شمار فتنے پیدا ہو چکے تھے۔ کہیں خارجیت کا فتنہ ہے، کہیں رافضیت کا فتنہ ہے، کہیں صلح کلیت کا فتنہ ہے۔ کلمہ پڑھنے والے مصطفیٰ کریم کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے مصطفیٰ کریم کی عظمت پر کیچڑ اچھال رہے تھے۔ رب کائنات کی چادر عظمت پر کذب و جھوٹ کا دھبا لگایا جا رہا تھا۔ ایسے ماحول میں میرے امام تنے تنہا ان کا مقابلہ کر رہے تھے، ان کا جواب دے رہے تھے، اور اس دور کے تمام علماء اہل سنت نے اعلی حضرت کو اپنا پیشوا مانا اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگایا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ برادران ملت اسلامیہ، اور یاد رکھیے یہ ہم ہی نہیں کہتے بلکہ بہت پہلے مکہ معظمہ کے شیخ المحدثین علامہ جزائری نے کہا تھا، اذا جاء رجل من الہند نسألہ عن الشیخ احمد رضا خان فإن مدحہ علمنا انہ من اہل سنہ وإن ذمہ علمنا انہ من اہل البدعہ ھذا ھوا معیار الحق عندنا۔ یعنی حضرت علامہ جزائری فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہندوستان سے ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس سے احمد رضا کے بارے میں پوچھتے ہیں، اگر وہ ان کی تعریف کرتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ سنی ہے، اور اگر وہ ان کی برائی کرتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ بد مذہب ہے۔ ھذا ھوا معیار الحق عندنا، ہمارے نزدیک یہی حق کا معیار ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد۔ برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھیے مسلک اعلی حضرت کوئی پانچواں مسلک نہیں ہے، مسلک اعلی حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ جو طریقہ مصطفیٰ کریم سے الی یومنا ھذا متوارث چلا رہا ہے اسی طریقے کو آج
آج مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ آج اعتراض کرتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جب وہابی سنی کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہو، جب قادریت کا لبادہ اوڑھ کر کچھ لوگ صلح کلیت کا پرچار کر رہے ہوں، ایسے ماحول میں ان کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کے چہرے سے نقاب کو ہٹانے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت لگایا جائے گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے، صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔